صاحب تشریف لائیں گے۔ معزز سامعین آداب، السلام علیکم۔ ہمارے ارشد راشد صاحب اتنا اچھا ان کی فرمائش پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ پہلے وہ جو غزل ہے، غزل تو بڑی مختصر سی ہے، 4 اشعار ہیں بس اس میں۔ اس سے پہلے جو ہے میں کچھ آپ کی مطلب یہ ہے کہ جو محفل ہے اس کا مزاج کچھ میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ تو آپ کو دیکھتے ہی ہو گیا۔ اچھا جی، عشق کا سمندر بھی عجیب سا ہے، جو ڈوب گیا وہ عاشق، جو بچ گیا وہ دیوانہ، اور جو تیرتا رہا وہ شوہر۔ یہ جالب کا ہے؟ نہیں یہ جالب کا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ اچھا جی، ایک سجاد جھنجھٹ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی مسکرا کر دیکھتے ہیں شوخ نظروں سے، جواں مردوں کے دل بوڑھوں کے چشمے ٹوٹ جاتے ہیں، جواں مردوں کے دل بوڑھوں کے چشمے ٹوٹ جاتے ہیں، کھڑا رہتا ہے دیوانہ تیرے وعدے پہ یوں اکثر، تمنائیں جمع رہتی ہیں گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ آخری ایک یہ شعر ہے، ادھر ہم سے محفل میں نظریں لڑانا، ادھر غیر کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھینگی نظر کا نہ ہو شاخسانہ، کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ۔ اچھا جی، اس کے بعد میں اب یہ حبیب جالب صاحب کی غزل پیش کروں گا۔ یہ بڑی مختصر سی غزل ہے جو ہمیں اپنے کیا کہتے ہیں قاضی حبیب صاحب نے عنایت فرمائی۔ میں نے جان بوجھ کے آپ کو بہت مختصر دی تھی، بہت شکریہ، کچھ اور بات بھی کرے گی۔ اچھا جی، حبیب جالب صاحب فرماتے ہیں، ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم، کسی کے ڈر سے تقاضا نہیں بدلتے ہم، ہزار زیر قدم راستہ ہو خاروں کا، جو چل پڑیں تو ارادہ نہیں بدلتے ہم، اچھا جی، اسی لیے تو نہیں معتبر زمانے میں کہ رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے ہم، اور ہوا کو دیکھ کے جالب مثالیں ہم اسراں، بجائے زوم ہمارا نہیں بدلتے ہم، اور ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب غزالی صاحب۔ سب سے زیادہ صعوبتیں اور تکالیف جنرل ضیاء الحق کے دور میں اٹھائیں۔ وہاں حدود آرڈیننس کے تحت شراب نوشی کے الزام میں وہ پہلے مجرم تھے، اور ان کو کوڑے مارنے کی سزا ہوئی، جیل بھی بھیجے گئے۔ یہ خبر ہندوستان تک پہنچی، وہاں بھی ان کے جاننے والے بہت تھے، تو وہاں کے ایک شاعر نے اس پہ ایک نظم کہی، اس کا یہ ایک غزل کہی شاید، تو اس کے یہ کچھ اشعار ہیں، سنیے گا۔ پی کے گھر سے شراب نکلا تھا، یہ خطا تھی حبیب جالب کی، پی کے گھر سے شراب نکلا تھا، یہ خطا تھی حبیب جالب کی، پاک کی سرزمین پر ناداں نقل کرتا ہے مرزا غالب کی، پاک کی سرزمین پر ناداں نقل کرتا ہے مرزا غالب کی۔ تو
اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں. اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت سی نظمیں و غزلیں کہی ہیں. تو خاص کر ایک بہت چبھنے والی جو تھی وہ یہ ہے، یہ شعر اس کا ہے: ظلمت کو ضیاء، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا. پتھر کو گوہر، دیوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا، کیا لکھنا. ظلمت کو ضیاء، ان کا نام ضیاء الحق تھا. تو اس زمانے میں یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں کٹر قسم کے، مولویوں مولانوں کا بھی بڑا زور و شور تھا. تو فلسطین پہ جو ظلم آج ہو رہا ہے وہ اس وقت بھی تھا، ایسے ہی تھا، ایسے ہی. تو حبیب جالب نے فلسطین پر بہت سی نظمیں، بہت سی غزلیں کہی ہیں. تو ہمارے یعنی مولوی لوگ جو ہیں وہ تو یہ تھا کہ جلوس نکال لیتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور یعنی نعرے بازی ہوتی تھی، مگر کوئی پریکٹیکل کام نہیں ہوتا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا حبیب جالب نے، کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، کروڑوں کیوں نہیں مل کر فلسطین کے لیے لڑتے، دعا ہی سے فقط کٹتی نہیں زنجیر مولانا، دعا ہی سے فقط کٹتی نہیں زنجیر مولانا. ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا ان کو پھر سے صدر بنانے کا. تو اس کا ایک بہت ہی دلچسپ سوال تھا اس میں، بس اس کو ٹک کرنا تھا: اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اگلے 5 سال کے لیے میں آپ کا صدر ہوں. یہ تھا سوال. تو اب آپ کیا کریں گے؟ ٹک کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ ہوا کہ لوگ نہیں آئے، بہت کم لوگ آئے. تو انہوں نے ایک ریفرنڈم کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، بڑی مشہور ہے ان کی. تو کہتے ہیں: شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا. کوئی آئے، سناٹا تھا. تو شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، قید تھے دیواروں میں لوگ، باہر شور بہت کم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا. تشریف لائیے مبین خلیل صاحب. اب آپ کی تعلیم میں اور اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں. السلام علیکم، آداب. یہ جالب صاحب کا کلام ہے اور یوٹیوب سے لیا ہے میں نے. اس میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کیجیے، اور جالب صاحب کی روح سے بھی معافی چاہتا ہوں. پیش خدمت ہے، اجازت ہے. اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں. کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا، جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں، جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں. کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی، کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی، ریا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں، ریا کی جنگ ہے بس حاشیہ نشینوں میں. قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو، قصوروار سمجھتا نہیں کوئی خود کو، چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقوں میں، چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقوں میں. یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں، یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں، کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں. جو چل رہا ہے پاکستان میں وہ یہی ہے. اور شاعر بعض چیزیں ایسی لکھ جاتے ہیں اپنی زندگی میں جو ان فیوچر جا کے آگے بھی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے دور حاضر کے لیے لکھا ہے انہوں نے.
چھڑی ہوئی ہے لڑائی منافقوں میں، یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں، اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سام ہم نے ہی پالا ہے آستینوں میں۔ شکریہ۔ بہت خوب مبین خلیل صاحب۔ جب بے نظیر کا دور آیا، پہلی بار آمریت کے خلاف زوردار تحریک چلائی تھی بے نظیر بھٹو نے، تو حبیب جالب بہت خوش تھے اور نہتی لڑکی کے عنوان سے اپنی نظم ان کے جلسوں میں حبیب جالب جو ہیں وہ انہوں نے لکھی تھی اور سناتے رہتے تھے۔ اس کا بند دیکھیے: ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے، ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے۔ تو یہ حبیب جالب کی زندگی کی کہانی ہے کہ وہ اگر کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو یہ فوراً اس کے خلاف بھی لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ جب تو بے نظیر جب وزیر اعظم بن گئیں اور کچھ کرپشن وغیرہ شروع ہوئی تو حبیب جالب نے ایک بار پھر حالات سے سمجھوتا نہیں کیا اور پکار اٹھے: وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔ وہ کھل کے کہہ دیتے تھے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا یہ پہلا یا دوسرا دور تھا، تو انہوں نے حبیب جالب سے کچھ پینگیں بڑھانی شروع کی تاکہ یہ ان کے خلاف نہ لکھیں، لیکن یہ تھا کہ وہ جالب باز آنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے پہلے تو رشوت وغیرہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں لیتے تھے، اس سے انکار کر دیا۔ تو ایک بار اسی زمانے میں نواز شریف سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنی تقریروں میں زور زور کے دعوے کرتے تھے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو حبیب جالب نے اسپتال میں تھے، وہیں سے ایک نظم کہہ دی کہ بھائی نہ جان دے دو نہ دل دے دو، بس اپنی ایک مل دے دو۔ نہ جان دے دو نہ دل دے دو، بس اپنی ایک مل دے دو، زیاں جو کر چکے ہو قوم کا تم اس کا بل دے دو۔ محمود حسین صاحب ہمارے دوست تشریف لائیے، آپ ان کی ایک بہت مشہور نظم پڑھیں گے، مشیر۔ تاشی بھائی آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا مشیر، تو وہ ہمارے محمود حسن صاحب پڑھیں گے۔ اردو اکیڈمی کے شرکائے محفل، آدابرز، آپ کی اجازت سے اگر میں کچھ 2 منٹ کا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں اس نظم کا، تو پھر آپ کی عنایت ہوگی۔ حبیب جالب کا کہنا ہے کہ یہ ایک دن انارکلی بازار لاہور میں جا رہے تھے تو ان کو حفیظ جالندھری ملے۔ حفیظ جالندھری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، حفیظ جالندھری نے سے پوچھا آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں ان کا مشیر ہو گیا ہوں۔ مشیر جس کو کہتے ہیں ایڈوائزر۔
تو انہوں نے کہا آپ خدا کے مشیر ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا ایوب خان کا مشیر ہو گیا ہوں۔ تو ابھی اس کے اوپر انہوں نے یہ طنزیہ نظم لکھی ہے کہ یہ مشیر جو ہیں یہ ان سے باتیں کر رہے ہیں اپنے حاکم سے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا، 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 یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، 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 تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو خدا کا نور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، تو ہے مہر صبح نو، تیرے بعد رات ہے، بولتے جو چند ہیں، بولتے جو چند ہیں، سب شر پسند ہیں، ان کی کھینچ لے زباں، ان کا گھوٹ دے گلا، ان کی کھینچ لے زباں، ان کا گھوٹ دے گلا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، اور میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز، میں نے جب جن کو تھا زباں پہ ناز چپ ہیں وہ زباں دراز، چین بے ہے سماج میں، چین ہے سماج میں، بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں، چین ہے سماج میں، بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں، اپنے خرچ پر ہیں قید، اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، اور آدمی ہے وہ بڑا در پہ جو رہے پڑا، آدمی ہے وہ بڑا در پہ جو رہے پڑا، جو پناہ مانگ لے اس کی بخش دے سزا، جو پناہ مانگ لے اس کی بخش دے سزا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، چین اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان نثار ہے، پر وہاں جو ہے نظام، پر وہاں جو ہے نظام، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام، 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں، تو یقین ہے، تو یقین ہے یہ گماں، اپنی تو دعا ہے یہ صدر تو رہے صدا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا، میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، شکریہ بہت بہت۔ بہت خوبصورت، بہت عمدہ، بڑی اچھی نظم ہے۔ میں سوچ رہا تھا اس وقت 10 کروڑ تھے، ابھی 25 کروڑ ہیں، دنیا کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ گئی۔ دنیا کی نہیں، پاکستان کی۔ جالب صاحب کے
شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، حرف حق، ذکر بہتے خون کا، عہد سزا، اس شہر خرابی میں، گنبد بے در، گوشے میں قفس کے، حرف سر دار، یہ ان کی کلیات ہیں جو افتخار عارف نے لندن میں شائع کی تھی، اور چاروں جانب سناٹا وغیرہ شامل ہیں، ان کی دوسری بھی کچھ کلیات ہیں۔ اور جیسا کہ مجموعوں کے عنوان اور نام سے ظاہر ہے، ان میں دبے ہوئے پسے ہوئے عوام کے آنسو، دکھ بھری چیخیں اور سسکیاں ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابیں بحکم سرکار ضبط کر لی جاتی تھیں، اور حبیب جالب کو ان سے بہت کم ہی کچھ مالی فائدہ ہوا۔ البتہ ان کی تھوڑی بہت کمائی کا اصل ذریعہ فلموں میں نغمے وغیرہ لکھنا تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ مجبوراً کرتے تھے۔ ان پہ تنقیدیں وغیرہ بھی ہوئی ہیں، ان کو سیاسی جلسوں کا شاعر کہا گیا، ان کو اکثر سڑک چھاپ شاعر بھی کہا گیا، لیکن ان کے قدرداں بھی بہت تھے۔ تو آئیے اس وقت ہم زوم پر سریہ جبی صاحبہ ہیں، ان سے حبیب جالب کی ایک نظم سنتے ہیں، اے جہاں دیکھ لے۔ یہ نظم فلسطین کے حالات کے اوپر اس وقت بھی لکھی گئی، تو یہ سنیے سریہ جبی صاحبہ سے۔ آپ زوم پر ہیں؟ یہ حبیب جالب صاحب کی نظم ہے، اے جہاں دیکھ لے۔ اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا عالم۔ اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم۔ اے جہاں دیکھ لے یہ محلات، یہ اونچے اونچے مکان، یہ محلات، یہ اونچے اونچے مکان، ان کی بنیاد میں ہے ہمارا لہو۔ یہ محلات، یہ اونچے اونچے مکان، ان کی بنیاد میں ہے ہمارا لہو۔ کل جو مہمان تھے گھر کے مالک بنے، کل جو مہمان تھے گھر کے مالک بنے، شاہ بھی ہے عدو شیخ بھی ہے عدو۔ کب تلک ہم سہیں غاصبوں کے ستم، کب تلک ہم سہیں غاصبوں کے ستم، اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم۔ اتنا سادہ نہ بن تجھ کو معلوم ہے، اتنا سادہ نہ بن تجھ کو معلوم ہے، کون گھیرے ہوئے ہے فلسطین کو۔ اتنا سادہ نہ بن تجھ کو معلوم ہے، کون گھیرے ہوئے ہے فلسطین کو۔ آج کھل کے یہ نعرہ لگا اے جہاں، آج کھل کے یہ نعرہ لگا اے جہاں، قاتلو رہزنو یہ زمین چھوڑ دو۔ آج کھل کے یہ نعرہ لگا اے جہاں، قاتلو رہزنو یہ زمین چھوڑ دو۔ ہم کو لڑنا ہے جب تک کہ دم میں ہے دم، ہم کو لڑنا ہے جب تک کہ دم میں ہے دم، اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم۔ اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم، اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم۔ شکریہ۔ بہت اچھا ترنم، بڑی اچھی نظم۔ بہت اچھے سریہ کا بہت زبان ہے،
اور آپ کی آواز بھی بالکل صاف ہو گئی تھی. گڈ. ایک دو اچھا دلچسپ وہ پھر ویڈیو بند کر کے کرنا ہوگا. میوٹ کر لیجیے. ایک دو واقعات سنیے. فلم سٹار سپر سٹار تھیں نیلو، جو عمدہ رقاصہ بھی تھیں، تو انہیں ایک دفعہ زبردستی ارباب اقتدار نے غیر ملکی مہمانوں کی محفل میں رقص کرنے پر مجبور کر دیا. بلایا گیا کہ وہ انٹرٹین کریں لوگوں کو. اس پر ظاہر ہے وہ کوئی بے عزتی کی بات تھی، تو اس پر انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی نیلو نے. لیکن پھر وہ ریاض شاہد جو بعد میں ان کے شوہر نے انہیں سہارا دیا اور شادی کی. حبیب جالب نے اس پر اپنی مشہور نظم نیلو کے عنوان سے لکھی، جو بعد میں ریاض شاہد کی فلم زرقاء میں استعمال ہوئی. اس میں بھی فلسطین کا بیک گراؤنڈ ہے. زرقاء کوئی مجاہدہ تھی. تو اس نظم کا ایک شعر ہے: تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. ایک اور دلچسپ واقعہ ہے. تو زہرا نگاہ اور حبیب جالب اپنے بہترین ترنم کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہیں. یہ زہرا نگاہ صاحبہ کی جوانی کی بات ہے. تو ایک مشاعرے میں زہرا نگاہ واحد خاتون شاعرہ تھیں، اور ان کی تعریف ناظم نے کچھ ضرورت سے زیادہ کر دی. وہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اکیلی تھیں. اس پر بہت سے شعراء تھے، وہ جل کر وہ اٹھ گئے، اسٹیج سے واک آؤٹ کر دیا انہوں نے. تو اب اور مائک پہ زہرا نگاہ تھیں، اور ایک کونے میں سر جھکائے ایک مست سا انسان بیٹھا ہوا تھا، وہ حبیب جالب تھے. تو ان دونوں نے پھر کہا کہ بھئی اب کیا کریں، مشاعرہ تو ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے طے کیا کہ چلیے ہم باری باری اپنی اپنی غزلیں نظمیں سناتے ہیں، اور اس میں مشاعرے کا وقت پورا ہو جائے گا. تو انہوں نے یہی کیا. تو ترنم دونوں کا بہت اچھا تھا، تو ترنم کا بھی مقابلہ ہو گیا. لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوئے اور خوب تالیاں بجیں، اور مشاعرہ جو ہے وہ کافی عروج پہ آ گیا. تو باہر بیٹھے ہوئے جو واک آؤٹ کر کے گئے تھے، یہ شاید روایت تھی، کوئی واک آؤٹ کر کے باہر بیٹھ جاتے تھے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ابھی تک کوئی نہیں آیا ہمیں منانے کے لیے، ہمیں واپس بلانے کے لیے. واک آؤٹ جب کیا جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے پھر واپس آ کے، تو کوئی نہیں آیا. تو مگر اسی دوران حبیب جالب اور زہرا نگاہ نے مشاعرہ لوٹ لیا تھا. ان لوگوں کی آنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو بہرحال اپنے تشریف لائیے گا عاصم باجوہ صاحب. معزز سامعین اور معزز زومین، آداب. تو یہ باجوہ کا آپ نے ذکر کیا. میں بتاتا چلوں کہ ہم نے اس باجوہ کو برادری سے نکال دیا، اس کا واو ہم نے واپس لے لیا، اب وہ صرف باجا رہ گیا. لیکن آپ تو عاصم بھی ہیں. اب موجودہ ہے نا، اب اس کا ابھی تک علاج نہیں ڈھونڈا ہے. اب تک نہیں نکال سکتے. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی. ایک بہت ہی مختصر سی نظم ہے حبیب جالب کی، اجازت سے اس کا میں پس منظر بتاتا چلوں جلدی سے. اقبال، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے فرمان خدا، اور اس میں ایک شعر ہے: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. تو اس کے جواب میں حبیب جالب نے لکھا ہے، یوم اقبال پہ انہوں نے یہ کہا تھا: لوگ اٹھے ہیں جب تیرے غریبوں کو جگانے،
غریب اٹھے ہیں جب تیرے غریبوں کو جگانے، سب شہر کے زردار پہنچ جاتے ہیں تھانے. تو اس وقت بھی زرداری کا ان کو پتہ تھا. سب شہر کے زردار پہنچ جاتے ہیں تھانے، کہتے ہیں یہ دولت ہمیں بخشی ہے خدا نے. کہتے ہیں یہ دولت ہمیں بخشی ہے خدا نے، فرسودہ بہانے وہی افسانے پرانے. اے شاعر مشرق یہ جھوٹے یہی بدذات، یہی جھوٹے یہی بدذات، پیتے ہیں لہو بندہ مزدور کا دن رات. تو یہ دستور دنیا میں ہے، کئی ملکوں میں زیادہ ہے، کئی میں کم ہے، پر یہی ہوتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ اے بی صاحب. یہ صحیح نام رکھا آپ کو اعتراض تھا اس لیے. اپنی ذاتی زندگی میں حبیب جالب حت المقدور ایک اچھے شوہر، ایک اچھے باپ تھے. ان کی 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے، لیکن پیسے کی کمی اور ان کی بے پناہ مصروفیات بشمول مسلسل جیل جانے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر بہت کم توجہ دے سکے. ایک دفعہ جیل میں تھے، ان کی بیوی ملنے آئیں تو دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، وہ کیونکہ وہ سپاہی بیٹھے ہوئے تھے جیل کے. آنکھوں میں مفلسی اور بے بسی کا اظہار ہوا، لیکن جیل کے سپاہیوں کے سامنے کچھ کھل کے بات نہ ہو سکی. تو اس پر انہوں نے ایک نظم کہی. اس میں اس کا پہلا یہ ہے: جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے عیاں تھی، حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی. اسی نظم میں انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کے لیے بھی قصیدہ گوئی کی ہے. تو کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں. تو ایک حقیقت ہے میری جان میری ہمدم، تو ایک حقیقت ہے میری جان میری ہمدم، جو تھی میری غزلوں میں وہ ایک وہم و گما تھی. تو غزلوں میں تو محبوبہ ہوتی ہے، مگر وہ سب وہم و گما تھی. جالب کے جانے کے بعد نواز شریف نے 25 لاکھ کا چیک بھیجا تھا، تو ان کی بیوی نے واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے وہ بڑے بغیرت انسان وہ بہت باغیرت انسان تھے، اور میں ان کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گی، اس لیے میں نہیں لے سکتی ہوں، ان کی روح ناراض ہو جائے گی. ان کے بچے جو ہیں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، پڑھائی لکھائی زیادہ نہیں ہوئی. ان کی ایک بیٹی ہے طاہرہ جالب، تو انہوں نے ان کی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے. انہی کے انداز میں ان کی نظمیں جو ہیں اسی ترنم سے وہ اکثر مشاعروں وغیرہ میں پڑھتی ہیں، بلائی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کسی سے کوئی گرانٹ یا کوئی مدد مانگی نہیں، یہ ان کا بھی کہنا ہے، یہی ہے. اور وہ چلاتی ہیں، وہ کریم ٹیکسی جو ہے پاکستان میں اوبر کی طرح کی، تو وہ چلاتی ہیں. پھر وہ ڈرائیونگ اسکول میں بھی سکھاتی ہیں، کوئی اور جاب بھی کرتی ہیں. پھر فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ پر ان کے لیے حبیب جالب کے پیجز بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، چلاتی ہیں. دشواریاں ہیں کافی. جالب کا گویا کہ انہوں نے چراغ چلا رکھا ہے. تو اس مرحلے پر پریا ستیا صاحبہ آنے والی تھی، اور انہوں نے تیاری بھی کی تھی ایک غزل پڑھنے کی. اور آج ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ طبیعت خراب ہے ان کی، وہ نہیں آ سکتی، بالکل گلا خراب ہے. تو وہ جو ان کی غزل تھی اس کے ایک شعر سناتا ہوں. جو صدائیں سن رہا ہوں
مجھے بس انہی کا غم ہے جو صدائیں سن رہا ہوں، مجھے بس انہی کا غم ہے، تمہیں شیر کی پڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے، تمہیں شیر کی پڑی ہے۔ تو یہ پریا ستیہ صاحبہ سنانے والی تھیں، وہ تو اب نہیں آئیں، تو اب میں آپ کو کچھ اشعار سنا دوں ان کی جگہ پہ۔ میرا خیال وقت ہے تھوڑا سا۔ ایک شعر ہے، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے، جسم پر جو زخموں کے نشاں ہیں اپنے تمغے ہیں، ملی ہے ایسی داد وفا کی کسے سڑک کے بیچ۔ سڑکوں پہ چلتے تھے وہ جلوسوں میں۔ ایک ان کی نظم ہے پنجاب پر، اور بڑی اچھی ہے، وہ حسب حال ہے میرا خیال۔ کہتے ہیں، جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب کہ پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب، ٹوٹ چلے سب خواب کہ پاکستان چلا، سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں، اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں، جاگ میرے پنجاب۔ یہ پاکستان میں پنجاب جو ہے وہ بڑا بگ برادر ہے، تو اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ خود بھی پنجابی تھے، تو بہرحال انہوں نے یہ بڑی اچھی نظم کہی تھی۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ صحافی گودی میڈیا جو ہے، صحافیوں ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ جو حکومت کے گن گاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا انہوں نے، قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، قوم کی بہتری کا چھوڑ خیال، فکر تعمیر ملک دل سے نکال، اب قلم سے اظہار بندی ڈال۔ دعا تھی ان کی، تجھے کبھی تو چلتا دیکھیں اے قدرت کی لاٹھی چل، ظلم کے ہاتھوں کانپ رہے ہیں شہر و قریہ دشت جبل، اے قدرت کی لاٹھی چل۔ ایک بھگتائے جیل خانے، دیکھے تمام تھانے، گردن نہیں جھکائی، سڑکوں پہ مار کھائی، جمہوریت نہ آئی۔ ایک اور ہے، حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، یہ فسانہ ہے پاسبانوں کا، چاق و چوبند نوجوانوں کا، سرحدوں کی نہ پاسبانی کی، ہم سے بس داد لی جوانی کی۔ یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم آخری مرحلے پہ ہیں۔ جالب اور ان کی بیماریاں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن وہ ہار ماننے والے انسان نہ تھے۔ ان کو پھیپھڑوں کی ٹی بی اور گردے کی بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں، کھانسی کے شدید دورے اٹھتے اور خون تھوکتے تھے، لہٰذا ان کا خاصا وقت سینیٹوریمز اور اسپتالوں میں گزرنے لگا،
1992 کے آخری مہینوں میں شدید بیماری کی حالت میں لاہور کے سروسز اسپتال میں رہے کافی دن. انہیں آکسیجن مسلسل دینے کی ضرورت پیش آ رہی تھی. اسی میں جب بھی طبیعت میں ذرا افاقہ ہوتا، کوئی غزل یا نظم ضرور کہہ دیتے بآواز بلند. اور حالانکہ ان کو ڈاکٹروں نے بولنے سے بالکل منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی بولتے تھے تو کھانسی اٹھتی تھی، تو ان کو منع کیا تھا لیکن مانتے نہیں تھے. ان کو اس وقت کی حکومتوں نے ان کو لندن جا کے، بیرون ملک جا کے علاج کرانے کی آفر کی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ڈسپرین نہیں ملتی یہاں کے لوگوں کو، میرے لوگوں کو، تو میں لندن جا کے علاج کراؤں. بہرحال گئے لندن، اس لیے کہ ان کو مجبور کیا، ان کے کچھ جنگ گروپ میں تھے وہ، اور BCCI وغیرہ نے، اور یہ افتخار عارف اور میر شکیل الرحمان نے، کہ بھئی آپ چلیے وہاں علاج کرائیے. وہاں گئے تو وہاں کرامویل ہاسپٹل میں تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کا کوئی آپریشن ہونا تھا وہ نہیں کیا جا سکتا، واپس لے جائیے ان کو پاکستان واپس آ گئے. پھر لاہور کے ہاسپٹل میں رہے، اور اسی دوران 18 رمضان المبارک مطابق 13 مارچ 1993 کو حق و سچ کا علم بردار، یہ عظیم شاعر عوام اپنے مالک حقیقی سے جا ملا. انہی کا یہ شعر ان پر صادق آتا ہے: اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے. یہ ان کے لوح مزار پہ بھی ہے. ان کے جنازے میں لاکھوں اشکبار عوام، مشاہیر، حکومتی نمائندے وغیرہ شریک ہوئے. حبیب جالب کی آخری آرام گاہ سبززار کالونی کے شاہ فرید قبرستان لاہور میں ہے. اس کی خستہ حالی بتاتی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں. خیر، 2009 میں بعد از وفات ان کو نشان امتیاز دیا گیا. قتیل شفائی مشہور شاعر تھے. انہوں نے وفات پر کیا خوب کہا ہے: اپنے سارے درد بھلا کر اوروں کے دکھ سہتا تھا. ہم جب غزلیں کہتے تھے وہ اکثر جیل میں رہتا تھا. آخر کو چلا ہی گیا وہ روٹ کر ہم فرزانوں سے، وہ دیوانہ جس کو زمانہ جالب کہتا تھا. بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. میں ہمیشہ ذرا اپنے کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور شکر گزاری جو ہے سرور صاحب کی، ان کے چاندنی کے ایڈمنسٹریشن کی. یعنی ہم ہمیشہ انڈیٹڈ ہیں آپ کے لیے، بہت ممنون و مشکور ہیں کہ ہمیں یہ مینیو اور سب کچھ جو فراہم کیا ہے اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا.